सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से कुछ बड़े और कुछ बड़े से थोड़े और बड़े, बहुत ही नेक दिल, साफ सुथरे, बहादुर, अच्छे अच्छे साथियों, आजकल आप सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बरंगी, पुरानी, तारीख़ी, सीखती, सिखलाती, मज़ेदार कुरानी कहानियाँ, यानी कुरान में से कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले जी आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं। आज जो हम आपके लिए कहानी लाए हैं ये है सूरत बकरा की इख्तितामी कहानी। ये कहानी तो नहीं है, मगर अब हम आज इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे सूरत बकरा। और सूरत बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं ये इतनी अहम है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जो रोज़ाना रात को ये आयात पढ़ ले उसके लिए यही काफ़ी हैं। याद है ना, एक आयतुल कुर्सी थी जिससे शैतान डर के भाग जाता है, और अल्लाह ताला आयतुल कुर्सी का एक फ़रिश्ता है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़े वो फ़रिश्ता उसके पास आके हिफाजत करता है। और दूसरी चीज़ थी ये आखिरी 2 आयात। इन आखिरी 2 आयात के बारे में हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें बताई हैं। सुनते हैं कि वो क्या बातें हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरत बकरा की आखिरी आयतें अर्श तले के ख़जाने से मुझे दी गई हैं, मुझसे पहले किसी नबी को ये नहीं दी गई। अल्लाह ताला अर्श पे है ना, जो ऊपर आसमान पे 7 आसमानों से ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, उस अर्श के नीचे कुछ ख़जाने हैं। उस ख़जाने में से ये आयात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई हैं। प्यारे नबी कहते हैं कि जब वो मेराज पे गए और सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, एक जगह थी जो बहुत ऊपर थी, सिदरतुल मुंतहा, वो 7वें आसमान में है, और जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहीं तक ही पहुँचती है और यहाँ से ही ले जाई जाती है, और जो चीज़ ऊपर से नीचे आती है वो भी यहीं तक पहुँचती है, यानी सिदरतुल मुंतहा तक, फिर यहाँ से आगे ले जाई जाती है। और उसे सोने की टिड्डियाँ ढके हुए थीं। टिड्डी होती है ना छोटी छोटी, जो होता है टिड्डी जो उड़ती है, जिसको हम ग्रास हॉपर कहते हैं, उस सोने की टिड्डियों से वो जगह ढकी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वहाँ पे उन्हें 3 चीज़ें दी गईं: 5 वक्त की नमाजें, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात, और जो एक अल्लाह पे ईमान रखता है, जो तौहीद को मानता है, उनके तमाम गुनाहों की माफ़ी। ये 3 तोहफ़े थे जब प्यारे नबी अल्लाह ताला से मिलने गए थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें दिए थे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि सूरत बकरा की इन दोनों आखिरी आयात को पढ़ते रहा करो, क्योंकि ये अर्श के नीचे के ख़जानों से मुझे दी गई हैं। और एक दफ़ा क्या हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, और वहाँ पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी बैठे थे, जो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते वही लेकर आते थे ना। अचानक एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आई और आसमान का दरवाज़ा खुला। धमाके की आवाज़ तो सबने सुनी, लेकिन आसमान का दरवाज़ा तो फिर प्यारे नबी और हज़रत जिब्राईल को ही नज़र आया होगा। और वो दरवाज़ा खुला जो आज तक नहीं खुला था। उसमें से एक फ़रिश्ता उतरा और उतर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन सी? उन्होंने कहा आपको 2 नूर दिए गए हैं, 2 ऐसी रोशनियाँ दी गई हैं जो पहले किसी नबी को नहीं दी गई।
ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیات. جو انہیں پڑھے گا اس کے ایک ایک حرف پر اسے نور دیا جائے گا. یعنی کہ سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات پیارے نبی کو ایک تحفے کے طور پر ملی اور وہ تحفہ ہم تک بھی پہنچا. اسی لیے پیارے نبی کہا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا مت بھولا کرو. اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ انہیں ہو سکتا ہے یاد بھی ہو، اور جنہیں نہیں یاد وہ اس رمضان میں انشاءاللہ تعالی یہ والی آیات یاد کر لیں گے. اب آتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب. یہ دوسری کہانی قرآن کی تیسری سورت جس کا نام آل عمران ہے اس میں ہمیں سنائی گئی ہے. تھوڑی سی لمبی طویل کہانی ہے، آدھی آج سنیں گے اور آدھی کل انشاءاللہ. کہانی کا عنوان ہے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر. کون تھے بھلا؟ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران میں ہمیں یہ کہانی بہت ہی تفصیل اور اچھے طریقے سے بتائی ہے. آج سے تقریباً 2000 سال پہلے فلسطین میں بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی عمران رہا کرتے تھے. ان کی بیوی کا نام حنہ تھا. وہ بھی بہت نیک بیوی تھی. عمران اور حنہ کی کوئی اولاد نہ تھی. دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اچھا سا بچہ دے دیجئے. انہیں بچے بہت اچھے لگتے تھے. آخر حنہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے کوئی بچہ دیں گے نا تو جو آپ کا گھر ہے بیت المقدس، میں اس کی خدمت کے لیے اسے خاص کر دوں گی. میں بس کہوں گی کہ وہ وہیں کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا. حنہ کا خیال تھا کہ ان کے ہاں تو بیٹا پیدا ہوگا. اب لڑکی پیدا ہونے پر وہ سوچنے لگیں کہ ایک لڑکی خدا کے گھر کی خدمت کیسے کر سکے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بیٹی کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے خاص کر دو. اس وقت بیت المقدس میں جو بھی کام ہوتے تھے، لوگ نماز پڑھتے تھے، لوگ تہوار مناتے تھے، جو بھی مذہبی کام کرتے تھے، وہ سارا ذمہ تھا حضرت زکریا کا. اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور ننھی مریم کے خالو تھے، خالو جان. عمران اور حنہ نے اپنی پیاری بچی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہماری پیاری سی بیٹی کو آپ اپنے پاس رکھیے اور یہ بیت المقدس میں آپ کے ساتھ کام کروایا کرے گی. انہوں نے مریم علیہ السلام کو بہت ہی محبت سے پالا اور ان کی بہترین تربیت کی. جب وہ بڑی ہوئیں تو وہ بہت ہی اچھی نیک فرما بردار بیوی بنی. بی مریم علیہ السلام بیت المقدس کے قریب ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہا کرتی تھیں اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھیں. حضرت زکریا کبھی کبھی ان کی خبر لینے کے لیے ان کے کمرے میں تشریف لے جاتے تھے. اب حیرانی کی بات سنیے، وہ جب بھی کمرے میں جاتے تو دیکھتے کہ بی مریم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں اور ان کے پاس مزیدار کھانا رکھا ہے یا تازہ تازہ پھل موجود ہیں، اور پھل بھی ایسے جو بے موسمی ہوں، یعنی کہ سردیوں میں آم اور گرمیوں میں کینو اور مالٹے. ایک دن انہوں نے بی مریم سے پوچھا کہ مریم، یہ کھانا اور پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں گرمیوں میں مالٹے ملتے اور سردیوں میں آم بھی نہیں ملتے. حضرت مریم نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے بھیج دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتے ہیں وہ رزق دے دیتے ہیں. اب حضرت زکریا سمجھ گئے کہ بی مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیاری ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ خود انہیں کھانا بھی بیچتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. اور جب حضرت مریم کی عمر 14 برس کی ہوئی
تو ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھیں کہ اچانک ان کے سامنے ایک آدمی آ گیا۔ وہ ڈر گئیں کیونکہ دروازے بھی بند تھے اور کھڑکی بھی بند تھی۔ وہ اچانک سے ان کے سامنے آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں اور آپ مجھے کوئی نقصان مت پہنچائیے گا۔ انہیں لگا شاید انہیں کوئی مارنے کے لیے آیا ہے یا ان سے کوئی چیزیں چھیننے کے لیے آیا ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ ڈریے مت، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا بیٹا دیں گے، اور وہ جو بیٹا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوگا، اور ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اب بی بی مریم تو بہت حیران ہوئی، کہنے لگیں کہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور اگر میرا بیٹا ہوگا تو پھر اس کے تو کوئی ابا جان بھی نہیں ہوں گے۔ فرشتے نے کہا کوئی بات نہیں، جیسے میں کہتا ہوں ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم کے تو اماں ابا دونوں ہی نہیں تھے، تو آپ کے ہاں جو پیارا سا بیٹا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی اور رحمت بنائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم کل سنیں گے انشاءاللہ، کہ جب حضرت مریم کے ہاں پیارے سے بیٹے مسیح عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تو پھر کیا ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن کل سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور بات، اب رمضان شروع ہونے والا ہے نا، تو رمضان میں ہم نے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہوتی ہیں، صرف سونے سے پہلے نہیں۔ اس لیے ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔